عبدالحلیم شرر اور فردوس بری۔ فردوس بری عبدالحلیم شرر کی ایک شاہکار تصنیف ہے۔ عبدالحلیم شرر کے ہم عصروں میں ڈپٹی نذیر احمد اور پنڈت رتن ناتھ سروشار کی شخصیات اہم ہیں۔ مولوی عبدالحلیم شرر کی شہرت تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے مسلم ہے۔ اردو میں پہلی بار انہوں نے سلیقہ کے ساتھ ناول لکھنا شروع کیا اور اردو ادب کو صنف ناول سے روشناس کرایا۔ وہ اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی اور اپنے ناول کی تکمیل میں بعض اجزائے فنی کا لحاظ رکھا۔ گرچہ عبدالحلیم شرر نذیر احمد اور سروشار کے ہم عصر ہیں، لیکن ناول نگاری کے معاملے میں مذکورہ دونوں شخصیتیں عبدالحلیم شرر کے پیشرو کہے جا سکتے ہیں۔ فردوس بری عبدالحلیم شرر کا سب سے کامیاب تاریخی ناول ہے، جس کا موضوع حسن بن صباح کی بنائی ہوئی جنت اور فرقہ باطنیہ کی فتنہ پردازیاں ہیں۔ ناول کی ضروریات کے تحت ناول نگار نے تاریخ میں ترمیم و تنسیخ کی ہے، لیکن تاریخی مواد اور واقعہ کو سلیقے سے برتا ہے۔ اس میں پلاٹ، قصہ، کردار، مکالمے، ماحول، منظر کشی، جذبات نگاری اور فلسفہ حیات مل کر وہ آہنگ پیدا کرتے ہیں جو ڈرامائی ناول کا امتیازی وصف ہے۔ ناول نگار نے انتہائی خوبصورتی سے حسن بن صباح کی جنت کی تشکیل نو کی۔ فرقہ باطنیہ کی جنت ایک ایسی تاریخی اور طلسماتی حقیقت تھی جو داستان نما ناول یعنی رومانی ناول کے لیے موزوں تھی۔ پھر شرر کا فرقہ پسند مذہبی جوش یوں کام آیا کہ طلسم کی حقیقت کو ظاہر کرنا ان کا فرض ٹھہرا۔ اس لیے انہوں نے جو دنیا بنائی وہ ان کے اور ناولوں کی طرح محض طلسماتی نہیں رہنے دی گئی، بلکہ حقیقی بھی ثابت کی گئی۔ اختصار کے ساتھ فردوس بری کا قصہ یہ ہے کہ عمل کا ایک نوجوان حسین اور اس کی ہونے والی رفیق حیات حج کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں اور چلتے چلتے وادی طالقان میں پہنچتے ہیں۔ اس وادی میں پہنچ کر زمرد اپنے بھائی موسیٰ کی قبر تلاش کرتی ہے، جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ پریوں کے ایک غول کے ہاتھوں مارا گیا۔ قبر مل جاتی ہے اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد پریوں کا ایک غول نظر آتا ہے اور اسے دیکھ کر دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حسین ہوش میں آتا ہے تو اسے موسیٰ کی قبر کے پاس ہی زمرد کی قبر بھی بنی ہوئی ملتی ہے۔ وہ محبوبہ کی قبر کا مجاور بن کر بیٹھ جاتا ہے اور خاصا عرصے کے بعد اس وقت وہاں سے رخصت ہوتا ہے جب اسے زمرد کا خط ملتا ہے، جس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شیخ علی وجودی کی خدمت میں حاضر ہو، جو فرقہ باطنیہ کے ایک رکن خاص ہیں، اور جو کچھ وہ کہیں اس کی بے چون و چرا تعمیل کرے، اس لیے کہ جس جنت میں زمرد ہے اس میں پہنچنے کی یہی سبیل ہے۔ حسین حکم کی تعمیل کرتا ہے اور سختیاں جھیلتا ہوا شیخ تک پہنچتا ہے، اور فنافی شیخ کی منزل پر پہنچ کر شیخ کے حکم سے ایک بہت بڑے عالم امام نجم الدین نیشا پوری کو قتل کرتا ہے۔ اس کے صلے میں وہ باطنیوں کی بنائی ہوئی جنت کی سیر کرتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات زمرد سے بہشت کے حور کی شکل میں ہوتی ہے۔ کچھ مدت وہاں رہ کر وہ عالم عناصر میں لوٹ آتا ہے اور اب آتش شوق اور تیز ہو جاتی ہے۔
چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ شیخ علی وجودی کے کہنے پر ایک اور عالم وقت امام نصر بن احمد کا قتل کرتا ہے، اور اس کے بعد جب بڑے ذوق و شوق اور جوش سے جنت جانے کے لیے اپنا حق جتاتا ہے تو رکن الدین خورشاہ جو ان دنوں باطنیوں کا امام تھا غصے میں اسے دربار سے نکال دیتا ہے۔ حسین مایوس ہو کر پھر زمرد کی قبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد اسے زمرد کے 2 خطوط ملتے ہیں، ایک خود اس کے نام اور دوسرا ملکہ بلغان خاتون کے نام۔ حسین یہ خط لے کر بلغان خاتون کے پاس پہنچتا ہے اور وہ زمرد کی ہدایتوں کے مطابق ایک خاص تاریخ کو بڑی فوج لے کر فردوس بری میں پہنچ جاتی ہے، اور وہ اور اس کا بھائی ہلاکو خان باطنین کے قلعے التموت پر حملے کرتے ہیں، اور اس طرح ملاحدہ کے اس فتنے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بلغان خاتون کی خواہش پر نصیر الدین طوسی حسین اور زمرد کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ حسین اور زمرد اس کے بعد حج کو جاتے ہیں اور عمر کا باقی حصہ شہزادی بلغان خاتون کی خدمت میں رہ کر گزارتے ہیں۔ شرر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے تاریخی حقائق میں سے صرف ایسے حقائق نکال کر جنہیں باطنیوں کی تحریک کی بنیاد اور روح سمجھنا چاہیے، ان میں ایک ایسا ربط قائم کیا ہے جو سراسر منطقی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں واقعات کی کڑیاں اس طرح جوڑی گئی ہیں کہ دیکھنے والے کو ان میں جوڑ نظر نہ آئے۔ اس میں سیدھے سپاٹ راستہ کے بجائے اتار چڑھاؤ اور گہرائی و بلندی بھی ہے، جس سے قاری کو قصے میں بے بسی کے بجائے حیرت و استعجاب، حسرت و غم اور تجسس و اضطراب کی کیفیتوں کا لطف حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح جب وہ قصہ ختم کرتا ہے تو اس خیال سے مطمئن و مسرور ہوتا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا وہ واقعی ہونا چاہیے تھا۔ فردوس بری کے پلاٹ کی یہی کیفیت ہے، اور اس لیے اس کا پلاٹ مرکب، مربوط اور دلچسپ کہلانے کا مستحق ہے۔ قصے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے شرر نے جن چیزوں سے کام لیا ہے اور ان میں ایک ان کا مخصوص شاعرانہ اسلوب بھی ہے، ان کی شاعرانہ انشاء پردازی ایک طرف تو مناظر میں تخیل کا رنگ بھرتی اور نثر میں نظم کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور دوسری طرف تحریر میں ایسی روانی اور بے ساختگی پیدا کرتی ہے کہ قاری اس کی رو میں بہتا چلا جاتا ہے اور اس کا ذہن کسی طرح کا بوجھ محسوس کیے بغیر پوری طرح قصے کی فضا کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ الغرض چند خامیوں اور کمیوں کے باوجود عبدالحلیم شرر کا یہ ناول فنی اور فکری ہر دو اعتبار سے کامیاب اور شاہکار تصنیف کہا جا سکتا ہے۔